بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ باب کا نمبر ہے 74۔ عنوان ہے باب اجابت الداعی فی العرس وغیرہا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ آپ نے پڑھ لیا۔ حضرت کا نظریہ یہ ہے کہ چاہے نکاح کی دعوت ہو، ولیمے کی دعوت ہو یا کوئی اور دعوت ہو، اس کو ضرور قبول کرنا چاہیے، اور حضرت کے یہاں قبول کرنا واجب تھا۔ اس لیے حضرت نے اوپر ایک باب قائم کیا تھا کہ اگر آپ نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو حدیث لا رہے ہیں 5179 نمبر کی حدیث ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر رہے ہیں کہ تم اس دعوت کو جب تمہیں اس کے لیے بلایا جائے تو ضرور قبول کرو۔ امر کا صیغہ ہے، اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ پھر آگے راوی جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد حضرت نافع، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حال عجیب تھا کہ وہ ہر دعوت میں شرکت کرتے، حالانکہ وہ روزے دار ہوتے۔ یہ مسئلہ الگ تھا کہ وہاں جا کر روزہ افطار نہیں کرتے تھے، لیکن شرکت ضرور کرتے تھے۔ بہرحال اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہر مسلمان کا دل رکھنا چاہیے، اسے خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن شرط کیا ہے؟ خلاف شرع کوئی کام نہ ہو۔ اس لیے آگے بات سمجھائی جائے گی۔ اس کے بعد کا جو باب ہے 75 نمبر کا باب، جس میں ہے باب ذہاب النساء والصبیان الی العرس۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عورتیں اور بچے یہ شادی میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں؟ شادی میں ان کے لیے شرکت کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے، اسلام سے بہتر مذہب اور اعتدال یعنی درمیانی سوچ والا مذہب اور کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام بالکل ایسا خشک مذہب بھی نہیں ہے کہ جس میں بچوں اور عورتوں کو شرکت کی اجازت نہ دی جائے۔ اسلام یہ کہے گا بچے بھی خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی خوشی میں شریک ہو سکتی ہیں، یہ بھی انسان ہے۔ البتہ ساتھ میں اسلام اس بات کی بھی تاکید کرے گا، اسلام یہ کہے گا اسلام کہ وہاں جا کر بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، وہاں جا کر مردوں عورتوں میں اختلاط نہیں ہونا چاہیے، ولیمے کے نام پر اور شادی کے نام پر غلط کام نہیں ہونے چاہیے جیسے ہمارے یہاں ہو رہے ہیں۔ اگر ہو رہے ہیں تو پھر ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بعض علماء یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بالکل جانا ہی مناسب نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب جائے گی نہیں تو اس طرح کا فتنہ اور فساد نہیں ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل یا روکنا یہ تو مناسب نہیں، البتہ جو خرابی ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے۔ بہرحال اس سے سمجھ میں آیا کہ جا سکتی ہے، لیکن وہاں اگر اس طرح کے خرافات ہیں تو ان خرافات کو دور کیا جائے، یا بالکل ہی اپنے گھر میں بیٹھی رہی ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ 5180 نمبر کے حدیث لائے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصاری بچوں اور عورتوں کو جو شادی میں شرکت کر کے واپس آ رہے تھے ان کو دیکھا تو میرے آقا جلدی سے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور میرے آقا نے فرمایا تم لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو، مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ محبت کا اظہار فرمایا ان سے، کیونکہ ان کی بہت بڑی قربانیاں رہی ہے۔ ایک بات یہاں درمیان میں سنا دوں، اس حدیث سے میرے آقا کی ایک عجیب بات ہمیں سمجھ میں آئی۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ مثال کے طور پر ہم لوگ کسی کے مکان پر جاتے ہیں، مہمان بنتے ہیں، وہ ہمیں کھلاتا ہے تو ہم مردوں کے سامنے کہتے ہیں جزاک اللہ بھائی آپ نے بہت تکلیف اٹھائی، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی عورتوں سے بھی کہہ دینا جزاک اللہ، کیونکہ اصل تکلیف تو عورتوں نے اٹھائی ہے۔ نہ ہم اس سے اس طرح کی کسی محبت کا اظہار کرتے ہیں، نہ ان کی تعریف کرتے ہیں، نہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں۔
اس حدیث سے ایک اہم پوائنٹ یہ سمجھ میں آیا کہ جو اصل قربانی دیتے ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کے سامنے اس طرح کے کلمات کہنے چاہیے جیسے میرے آقا نے ان کے سامنے کہا کہ ارے تم سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہو۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ یعنی ان کی تو باتیں کھل گئی کہ آقا نے محبت کا اظہار فرمایا، اس سے ان کا دل کتنا بڑا ہو گیا ہوگا۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہرحال تو خلاصہ یہ نکلا، عورتیں جا سکتی ہے لیکن اس طرح کے خرافات ہو تو خرافات کو ختم کیا جائے، عورتیں شریک ہو، لیکن اگر خرافات ختم نہیں ہو سکتی تو عورتیں بالکل شریک نہ ہو۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فوراً اس کے بعد ایک باب لا رہے ہیں، باب کا نمبر ہے 76، باب هل يرجع اذا راى منکرا فی الدعوۃ۔ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت؟ ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ دیکھو اس دعوت کو مت ٹھکراؤ، اس دعوت میں شریک ہو جاؤ، لیکن فوراً یہ باب لا کر یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر دعوت میں خرافات ہو رہی ہے، میوزک، ڈانس، اسٹیج لگے ہوئے ہیں اور جو ہے عورتوں کو بے پردہ، اس پر عورت کو جو ہے دلہن کو بے پردہ اس پر بٹھایا گیا، اس کے بغل میں دلہا بیٹھا ہوا ہے، نامحرم عورتیں اس کو دیکھ رہی نامحرم مرد اس عورت کو دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں، کوئی خیال نہیں ہے، اسی طرح مرد اور عورتیں آپس میں مل جل کر کھانا کھا رہے ہیں، اس طرح کی اور بھی خرافات ہو تو اس دعوت میں شرکت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلائل دیے اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، واپس لوٹ آنا چاہیے۔ آپ نے ہدایہ پڑھی ہوگی، صاحب ہدایہ نے ایک بات نقل کی ہے کہ اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہاں خرافات ہو رہی ہے تب تو شرکت کرنا بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ پہنچے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں تو بھائی اس طرح غلط کام ہو رہا ہے تو کیا کیا جائے؟ تو حضرت امام بخاری حضرت امام صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ مقتدی ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، تب تو آپ کے لیے شرکت کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اور اگر آپ مقتدی نہیں ہے، آپ ایک عام آدمی ہے تو آپ شرکت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہتر آپ کے لیے یہ ہے، تقوی کی بات آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ وہاں سے واپس آ جائیں۔ ہاں جو بڑا ہے وہ وہاں دیکھ رہا ہے کہ یہاں غلط کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اس غلط کام کو ختم کر سکے گا تو اس کے لیے جانے کی گنجائش ہے۔ لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نہ کوئی جا کر ختم کرنے کی، اس طرح کی خرافات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، بس یا تو کھانے کے لالچ میں آ کر پہنچ جاتے ہیں، یا تو پھر ہم اس کو خوش کرنے کے لیے کہ اگر نہیں گئے تو کیا کہے گا، اس طرح کی چیزیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر پیدا ہو جائے کہ ہمیں تو اصل جواب اللہ کو دینا ہے، ان ظالموں کو جواب دے کر کیا کریں گے؟ یہ تو آج خوش ہے کل ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے جو دلائل دیے، دلائل سنیے۔ پہلی دلیل دی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں ایک تصویر دیکھی جو لٹکی ہوئی تھی، تو آپ واپس آ گئے، آپ نے اس گھر میں جو آپ داخل نہیں ہوئے کہ اس گھر میں غلط چیز ہے، اس لیے آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ دوسری دلیل دی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ پردہ ہے جس میں تصویر ہے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عبداللہ کیا ہے؟ یہ امید کسی اور سے تو ہو سکتی تھی لیکن تم سے نہیں ہو سکتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حضرت عورتیں ہم پر غالب آ گئے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ میں تمہارے یہاں کھانا نہیں کھا سکتا، اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ یہ تھی حضرات صحابہ کرام کی ایمانی غیرت کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اللہ اور جو ہے غیر اللہ کا ٹکراؤ ہوتا تو وہ اللہ ہی کو چوز کرتے، اللہ ہی کا انتخاب کرتے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، 5181 نمبر کی جو حدیث بیان فرما رہے ہیں اس میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے میں نے ایک تکیہ خریدا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس تکیے میں تصویریں تھیں۔
حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں ابھی داخل نہیں ہوئے، دروازے پر کھڑے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تو تصویر والا تکیہ ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے گھر میں داخل نہیں، میں نے آپ کا چہرہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، اب ماں عائشہ کا انداز دیکھیے، میں خاص کر طلبہ سے کہہ رہا ہوں کہ طلبہ کیا کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں حضرت کیا غلطی ہوئی، لیکن ماں عائشہ کا انداز دیکھی، جو باتیں سمجھنے کی ہوتی حدیث میں سے، جو پوائنٹ نکالنے کے ہوتے وہی ہوتے ہیں۔ ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے، میں اللہ سے بھی معافی مانگتی ہوں اور آپ سے بھی معافی مانگتی ہوں۔ اللہ اکبر، کیا احترام تھا، کیا ادب تھا ان لوگوں کے اندر۔ ایسے ہی میرے آقا نے حمیرہ تھوڑی فرمایا، ایسے ہی میرے آقا نے ان سے نکاح تھوڑی فرمایا کہ اتنی چھوٹی عمر کی بچی سے نکاح کیا جا رہا ہے۔ ان ظالموں کو جو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح فرمایا، اس کی وجوہات یہ وجہ ہے، ان ظالموں کو سمجھاؤ کہ یہ وجہ ہے کہ کتنی سمجھدار ہوگی کہ فوراً معافی مانگ رہی۔ اس لیے طلباء سے کہتا ہوں کہ اگر ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے استاد ہم سے ناراض ہے، ہمارے ابا ہم سے ناراض ہے، تو ہم فوراً یہ نہ کہے کہ ابا مجھ سے کیا غلطی ہوئی، بلکہ کہے ابا میں معافی مانگتا ہوں، اللہ سے معافی مانگے۔ پھر کہا دیکھو ماذا اذنبتم، پھر کہہ رہی ہے ماں عائشہ کہ حضور بتائیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں عائشہ یہ کیا ہے، یہ تکیہ جس پر جو ہے یہ تصویر ہے؟ تو ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کے لیے خریدا تھا تاکہ آپ اس پر آرام کر سکیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سنو، یہ جو تصویر والے ہیں نا ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا اس کو زندہ کرو، اور سنو جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل ہوتے نہیں ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ماں عائشہ سے کتنی محبت تھی میرے آقا کو، میرے ماں عائشہ کے ساتھ کیسی دل لگیاں فرماتے تھے، لیکن اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں کی۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیوی سے خواہ کتنی ہی محبت ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورزی ہوگی تو اس میں ان کی رعایت نہیں کی جائے گی، ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے گا۔ بہت پیاری حدیث تھی، اس میں اور کچھ بھی نکال سکتے ہیں اور بہت کچھ سمجھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کا جو باب ہے 77 نمبر کا باب ہے، اس کا عنوان ہے باب قیام المرأة علی الرجال فی العرس وخدمتهم بالنفس۔ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت؟ یاد رکھیے، پہلے تو ایک بات یہاں یاد رکھیے، یہ ابھی جو واقعہ بیان فرمائیں گے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ حجاب یعنی پردے کے حکم کے آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت پردے کا حکم آیا نہیں تھا، ورنہ آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ ابھی واقعہ یہ بیان فرما رہے 5182 نمبر کی حدیث کے اندر کہ ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے، ان کی بیوی جو دلہن ہے میرے آقا کی سروس کر رہی ہے، میرے آقا کی خدمت کر رہی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ولیمہ یا اس طرح کی کوئی دعوت ہو اور عورت خود سروس کرنا چاہے تو کر سکتی ہے کہ نہیں؟ تو عورتیں ولیمے میں یا اس طرح کی دعوت میں سروس کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر مرد کی یہاں سروس کر رہی ہے تو شرط یہ ہے کہ دونوں کے درمیان میں حجاب ہو، اگر غیر محرم مرد ہے تو، اور اگر غیر محرم مرد نہیں ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہاں جو واقعہ بیان فرمایا کہ ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے میرے آقا کو وہ شربت پلایا تھا، آپ کو پیچھے حدیث بتلائی تھی کہ وہ کھجور پانی میں ڈال دی تھی رات کو، اور پھر صبح میں جب بالکل نرم ہو گئی تو میرے آقا کو بطور تحفے کے پیش کی تھی، میرے آقا نے نوش فرمایا تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورت سروس کر سکتی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے کی جو باب لا رہے ہیں اس میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں، جو 78 نمبر کا باب ہے، حضرت یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اسلام ایسا مذہب بھی نہیں ہے کہ آنے والے شخص کے سامنے آپ اچھی چیز پیش نہ کریں، ایسا مذہب بھی نہیں ہے کہ آپ خوشی کا اظہار نہ کریں، آپ خوشی کا اظہار کر سکتے، اس کے لیے آپ لوگوں کو شربت پلائیے، شادی نکاح میں جیسے مٹھائی تقسیم کرتے کر سکتے ہیں، آپ شربت پلانا چاہے، ٹھنڈا پلانا چاہے
پلا سکتے، اس لیے کہ خوشی کے موقع پر اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلام ایسا خشک مذہب بھی نہیں ہے اور ایسا بالکل آزادی دینے والا بھی مذہب نہیں ہے کہ جس میں شیطان کو ناچنے کا موقع ملے۔ اس لیے حضرت نے باب باندھا ہے، باب النقیع والشراب الذی لا یسکر فی العرس، یعنی کیا مطلب؟ حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو شیرہ، جو شربت ہے جو مسکر نہ ہو یعنی نشاور نہ ہو، وہ کسی بھی چیز کا ہو، انگور کا ہو، پھر جو ہے کھجور کا ہو، یا کسی بھی اور چیز کا، اگر آپ شادی وغیرہ میں کسی کو پلانا چاہے تو پلا سکتے ہیں۔ 8183 نمبر کی حدیث لائے ہیں، اور حدیث میں وہی واقعہ بیان کیا، وہی ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور کو شربت پلا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام مذہب کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔